امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. عمران ذکر آیا قرآن میں. تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام عمران ہے تو یہ وہ والے نہیں. یہ کون سے عمران ہے نا؟ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ. کون عمران ہے؟ دو عمران کا ذکر آتا. ایک عمران حضرت مریم کے ابا جان اور دوسرے عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باپ. مگر یہاں پر اپنے والے مگر یہاں پر جو ذکر ہے وہ حضرت مریم کے والد محترم کا ذکر ہے. اچھا اب ایسا کرو مجھے نوٹ کم دو, یہیں رکھ کے آؤ. اب میری سن لو, اب نوٹ مت دو, اور جسے دینا تو اکٹھے کر کے لاؤ اور سید صاحب کو دے دو. ان سے تو میں لے ہی لوں گا ویسے بھی, لوں گا نہیں اور زیادہ دے کے جاؤں گا. اللہ برکتیں فرمائے. اب میں تھوڑا موضوع بنا لوں, تھوڑا سن لو اطمینان سے, ٹھیک ہے؟ نوٹ بعد میں, تم بہت دیتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. جب میں آیا ہوں اتنے دنوں میں تو کچھ نہ کچھ سننا سنانا بھی ہونا چاہیے. سننا چاہ رہے ہیں؟ اب توجہ رکھو. حضرت عمران تفسیر میں آتا ہے تقریباً 80 سال کی عمر ہو گئی مگر کوئی اولاد نہیں. کتنی سال کی عمر ہو گئی؟ 80, اور اولاد کوئی نہیں. حضرت عمران کی بیوی نہا کر کے بال سکھانے چھپر سے اندر سے باہر آئی تو دیکھا ایک پیڑ پر چڑیا بیٹھی ہے اور اپنی چڑیا اپنے بچوں کو چوگا دے رہی ہے, بچوں کو چونچ سے کھلا رہی ہے. حضرت عمران کی بیوی کہنے لگی مولا 80 سال کی عمر ہو گئی, اے اللہ اب تو کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو بچے ہو جائیں, مگر تو تو کریم ہے, رحمان و رحیم ہے, اے اللہ تو مجھے اولاد سے عطا فرما دے تاکہ میں بھی اپنے بچوں کا پیٹ بھراؤں. انہوں نے دعا کی اور یہ تمنا کر لی, کہا مولا اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا تو میں اسے بیت المقدس کا خادم بنا دوں گا. عمران نے اور ان کی بیوی نے بیت المقدس کا جو پرانا قبلہ تھا اس کا میں خادم بنا دوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرما لی. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا, میں اسے آزاد کر دوں گا, مطلب یہ کام کے لیے اسے خادم بنا دوں گا, کوئی اور کام نہیں لوں گا. اللہ اللہ. حضرت عمران کی بیوی کو اللہ نے امید عطا فرما دی. اب وقت گزرتا گیا, جب پیدائش کا وقت آیا تو بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہوئی, اور اس بیٹی کا نام مریم تھا. کیا نام تھا بولو؟ اس بیٹی کا نام مریم تھا. مریم اب کیا کریں؟ مسجد کی خدمت, خانہ کعبہ کی خدمت لڑکا کرتا ہے یا لڑکی؟ لڑکا. مگر انہوں نے منت, یہ واقعہ قرآن میں ہے. اچھا اس لیے میں قرآن سے شروع ہوا ہوں. مگر حضرت عمران نے کہہ دیا تھا, منت مان لی تھی, لڑکی تھی, انہوں نے وقف کر دی, لڑکی ہی وقف کر دی. اب جس کا نام حضرت مریم. اب کون یہاں پر ان کی دیکھ ریکھ کر اتنی بچی کو کون پالے؟ وہاں پر جتنے خادم تھے ان خادموں میں ایک اللہ کا نبی بھی تھا جن کا نام حضرت زکریا تھا. کیا نام تھا بولو؟
یہ نبی تھے. حضرت مریم نبی نہیں تھی, وہ ولیہ تھی, مگر نبی کی ماں ضرور تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن سنو, حضرت زکریا اور عمران کی بیوی, حضرت عمران کی اور حضرت زکریا کی ماں دونوں بہنیں تھیں. ان کا رشتہ بھی بتا دوں. اللہ اللہ, حضرت مریم اپنے خالو کے پاس رہنے لگی. حضرت مریم کی ایک محراب بنا دی گئی. 16واں سپارہ اٹھا کے دیکھنا. ایک محراب بنا دی گئی, اس میں رہ رہی ہے. چھوٹی سی بچی بڑھتی جا رہی ہے, کھیلتی جا رہی ہے. ایک دن کیا ہوا, حضرت مریم اپنی محراب میں بیٹھی تھی تو ان کے پاس تمام پھل رکھے تھے, وہ بھی وہ سے پھل. اگر آم کا زمانہ نہیں ہے تو آم رکھے ہیں, اگر سیب کا زمانہ نہیں ہے تو سیب رکھے, انگور کا زمانہ نہیں ہے تو انگور رکھے, امرود کا زمانہ نہیں ہے تو امرود رکھے. حضرت زکریا جب آئے دیکھا, مریم سے کہا مریم ذرا تو بتا. قرآن نے اس کو بیان کیا, قال یا مریم ان لکی ھذا, کہ اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ سیب کا موسم نہیں, سیب انار کا موسم نہیں, انار کیلے کا موسم, جس پھل کا موسم نہیں وہی ہے. کہاں سے آیا؟ بیٹا بات نہیں, چینل والوں بات نہیں, یہ قرآن پاک میں, قرآن پاک میں کہاں سے آیا؟ وہ بولی قالت ہوا من عند اللہ, یہ میرے پاس اللہ کی جانب سے آیا, اللہ کی طرف سے آیا. اور اللہ وہ جو ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ وہ ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے. حضرت زکریا کی بھی 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی, ان کے یہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی, بوڑھے ہو گئے, ہڈیوں میں مینگ نہیں رہی, کمزور ہو گئے. مطلب آدمی اتنا بوڑھا, یا کیسے بتاؤں, عورت اتنی بوڑھی کہ بچوں کے لائق نہ رہے. میرا اشارہ سمجھ لیں, کمزور ہو, عمر نکل رہی ہے عمر. مگر حضرت زکریا نے یہ دیکھا بغیر موسم کے پھل ہیں, سمجھ رہے, بغیر موسم کے پھل. کا یا مریم ان لکی ھذا, تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ, کہ اللہ کی جانب سے. حضرت زکریا وضو بنا کر کے آ گئے, حضرت مریم کی محراب میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگنے لگے. ہنالک دعا زکریا ربہ, قرآن میں موجود ہے کہ حضرت زکریا بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں, ابھی ان کی اہلیہ بھی بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں. مگر اللہ نے جب انہوں نے کہا کہ اے مولا تو وہ ہے جو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے, تو وہ بھی ہے کہ بغیر طاقت کے بچے بھی عطا کر سکتا ہے. جب حضرت مریم کی محراب میں ان کے سامنے اس جگہ پر وسیلہ دے کر کے جب دعا مانگی ہے, تو اللہ نے حضرت زکریا کو بھی بیٹا عطا فرمایا, جن کا نام حضرت اسحاق تھا, وہ بھی نبی, بیٹا عطا فرمایا. عورتیں خالی موبائل چلاتی ہیں, آدمی خالی موبائل چلاتے ہیں. اتنے دھیان سے اگر قرآن پڑھ لو, اتنی توجہ سے اگر قرآن پڑھ لو, تو میں سمجھتا ہوں پریشان نہیں رہے گا, میں سمجھتا ہوں پریشان نہیں رہے گا. آج کتنے لوگ ایسے ہیں 3 سال شادی کو ہو گئے, 4 سال ان کے بچے نہیں ہو رہے ہیں, مگر بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. اور محلے کی بیٹھنے والی عورتوں نے اور زیادہ پریشان کر رکھا ہے. ارے 2 سال ہو گئے کوئی بھی بات نہیں ہے, 3 سال ہو گئے کوئی بھی بات نہیں ہے, سب آ کر کے ساس سے پوچھ رہے ہیں, کوئی کسی سے پوچھ رہا. یہ محلے کی عورتیں اور اسے پریشان کرتی ہیں. ساس بہو سے پوچھتی ہے, اگر 3
سال ہو گئے شادی کو تو اس کی ناک میں دم محلے کی عورتیں کر دیتی ہے. او محلے کی عورتوں سنو, ایک دوسرے کو پریشان کرنے سے پہلے اگر تم نے قرآن پڑھ لیا ہوتا, اب اگر کوئی عورت ایسی ہے جس جو بچوں کے قابل نہیں ہے, اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بچوں کے قابل نہیں ہے, اگر ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے, ڈاکٹر نے فیل کر دیا ہے, ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس مرد کے بچے نہیں ہوں گے, ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس عورت کے بچے نہیں ہوں گے, مگر ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان یہ کہتا ہے, ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے, ہمارا جذبہ یہ بولتا ہے, ہمارا عشق یہ بولتا ہے, اگر بچوں کے قابل ہم نہیں ہیں لیکن میرا مولا تو اس قابل ہے جو بچوں کا عطا کر سکتا ہے, میرا پروردگار تو اس قابل ہے جو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے. اگر کوئی بہن ایسی ہو, کوئی بھائی ایسا ہو, اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر لے, 5 وقت کی نماز پڑھے, گناہ کرنا چھوڑ دے, روزانہ ایک مرتبہ سورہ مریم پڑھ کے کھجور پہ, چھوارے پہ یا لونگ پہ یا پانی پہ دم کر کے پی لے, پکے سچے دل سے ایمان رکھ کے توبہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دے. میرا دعویٰ ہے 1 سال پلٹ کے نہیں آئے گا, انشاءاللہ اللہ اسے بغیر موسم کے پھل عطا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, اولاد رسول. مگر کہاں ہٹے پڑے ہیں, سب ہٹے پڑے, وہ موبائل لے لیے, سمجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوگا, منہ کو جتنا چاہو پتوا لو, موبائل لے لیے ہیں, بال جتنا چاہو ہچوا لو, موبائل لے لیے ہیں اور بس آنکھیں برباد کر لی. چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھیں ان ماؤں نے برباد کر دی. بیٹا پاؤں سمیٹو, آنکھیں ان ماؤں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی برباد کر کے رکھ دیا صرف موبائل کے چکر میں, موبائل کے چکر میں. حد تو یہ ہے اگر میں کا گاؤں کا نا تو بچوں کو اس لیے نہیں لے جائے کہ پریشان کریں گے, تو اپنی پریشانی بچنے کی وجہ سے موبائل دے کے جاتی ہے کہ لے تم موبائل میں لگے رہو اور میں جا رہی. اور بچوں کو اتنا ڈرا رکھا ہے, بچے کہہ رہے ہیں امی کہاں جا رہی ہو, تو کہتی انجیکشن لگوانے جا رہی ہوں. چل رہا ہے کہ تو وہ ویسے ڈر کے مارے نہیں جاتا کہ نہیں تم چلے جاؤ, تم چلے جاؤ, انجیکشن ڈاکٹر کے پاس جاؤ, انجیکشن لگوانے چل لیا کیا. اتنے بڑے بچے, پہلے ماں تسلی دیتی تھی, پہلے ماں بہادر بناتی تھی, پہلے ماں شیر بناتی تھی, شیر. مگر آج جھوٹ پہ اتر آئی ہے. اگر قرآن اتنی توجہ سے پڑھو, پہلے اتنے ڈاکٹر نہیں تھے, حکیم بھی نہیں تھے, روپیے پیسے بھی نہیں تھے, مگر کسی اللہ والے کی عورت محروم نہیں رہی, پریشان نہیں رہی, مگر امتحان تو ان کے ہوئے ہیں, پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے. او میری بہنوں سن لو, بھائیو سن لو, اب جب قرآن کی طرف نکل آیا ہوں تو سن لو, اگر کسی بہن یا بھائی کی شادی ہو گئی مگر وہ پریشان اس چیز کو لے کر کے, اس کا شوہر کہیں غلط جگہ جاتا ہے, اس کا شوہر غیر عورتوں سے باتیں کرتا ہے, اس کا شوہر اس کی نہیں سنتا, یا شراب پیتا, جوا کھیلتا, اب وہ میری بہن کیا کرے. یا کسی کی اگر بیوی بچہ لانا اللہ نہ کرے غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے, یا اس کا کہنا مانتی نہیں مانتی ہے, تو وہ کیا کرے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے. ارے کچھ مت کرو, جمعرات کے دن قبرستان سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لاؤ, اور اٹھا کر کے اگر کسی کا شوہر بگڑا ہوا ہے تو کاغذ پہ شوہر کا اور اس کی ماں کا نام لکھ لے, اور ادھر قبرستان کی مٹی اٹھا کر کے رکھ لے. عصر کی نماز کے بعد جمعرات کے دن قبرستان کی مٹی ایک چٹکی اٹھا کر کے پوری سورہ یاسین پڑھ لے, اور پڑھنے کے بعد اس پہ دم کر دے, اور کہ اے اللہ جیسے اس قبرستان کے مردے ہیں ویسے ہی میرے شوہر کا فلاں عورت کی طرف سے دل مردہ کر
اور ڈال دے اس پہ اس کے نام پہ 7 چٹکی ڈال دے، 7 جمعراتیں پلٹ کے نہیں آئیں گی، پھر دیکھو قرآن کا کرشمہ۔ کرو بھی تو، مگر تمہیں بھی بس پکی پکائی بریانی مل جائے، محنت نہیں کریں گے، بس اس چکر میں پڑے رہیں گے۔ اس چکر میں کوئی ایسا میاں مل جائے جو ایک ہی تعویذ میں پورا گھر بنوا کے چلا جائے، بس اس چکر۔ اور میاں اتنا بڑا ڈکیت ہے، اللہ معاف فرمائے، میری تقریر میں بات نکلی آتی، میاں ایسا ہے بعض تو الٹی چھری سے کٹوانے کا ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں، جو شریعت کے خلاف ہے۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو شریعت کے خلاف ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں ہمارے یہاں کیا نہیں ہے، بعض عورت اتنی پریشان ہے اگر اس کے بچے کہنا نہیں مان رہے ہیں، نافرمان ہے، بچے کم عمر تھے بگڑ گئے، بگڑنے کا مطلب یہ ہے موبائل تم نے دے دیا، کہیں غلط جگہ پہ پھنس گئے۔ کسی کی لڑکی بھی ایسی ہوتی ہے، اگر غلط جگہ پہ پھنس جائے ہو جائے، بہترین عمل ہے۔ کہیں کسی میاں کے پاس تعویذ لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کسی کو 10,000 5,000، اور اب تو دلی میں گئے نا حضرت مولانا رضا صاحب، دلی گیا نا میں، وہاں پہ تو دیواروں پہ لکھا ہوا سید صاحب 1 گھنٹے میں پورا کام ادھر سے ادھر، اور فیس لکھا ہوئی تھی 3500 روپے۔ میں نے کہا 3500 روپے میں؟ توبہ 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 توبہ، اتنا بڑا دعویٰ! بہت لوگ لٹ رہے ہیں، نمبر بھی لکھ دیا، بہت لوگ لٹ رہے ہیں۔ مگر پیارے ذرا قرآن پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا اللہ قرآن میں کیا چیز نہیں ہے یار، سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ خشک و تر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ یہ اللہ کے ولی اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کس لیے آئے؟ پہلے کی عورتیں تھیں، کتنے انہوں نے بچے جنم دیے تو ان میں ولی بھی ہوتے تھے۔ بڑے پیر کو جنم دینے والی کوئی نہ کوئی تو عورت ہی ہوگی نا، غریب نواز کو جنم دینے والی عورت ہی ہوگی نا، صابر پاک کو جنم دینے والی عورت ہی ہوگی نا۔ مگر وہ عورت کیسی تھی یار؟ وہ ایسی عورت تھی اگر کھاتی تھی تو اس کے کھانے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہوتا تھا، اگر وہ پیتی تھی تو اس کے پینے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہوتا تھا، اگر وہ چلتی تھی تو اس کے چلنے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہوتا تھا، اگر وہ سوتی تھی تو اس کے سونے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہوتا تھا۔ اس کی ساری زندگی ایسی ہوتی تھی جیسے سیدہ فاطمہ کی زندگی ہے۔ آج اس طرف سے لے کے ادھر تک اتنی بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے کسی سے پوچھ لو کہ سیدہ فاطمہ کی زندگی کی تھوڑی سی باتیں بتا دو، یہ بتا دو وہ کپڑے کیسے پہنتی تھی، ان کے بال کیسے تھے، وہ چٹیا کیسے کرتی تھی، جبکہ پورے کا پورا طریقہ عورتوں پر آنا چاہیے۔ ایک کو بھی پتہ نہیں، مگر انہی کی کمی نہیں ہے، تمہاری بھی کم نہیں ہے۔ اس طرف سے لے کے ادھر تک پوچھ لو کہ امام حسین پاک کا طریقہ کیا تھا، غوث پاک کا طریقہ کیا تھا، ان اللہ والوں کا طریقہ کیا تھا۔ اللہ اللہ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو مادرزاد ولی تھے۔ کون تھے بولو؟ وہ اللہ جب بیٹا پیدا ہوا نا تو 15 پاروں کا حافظ قرآن ہوا۔ اب جیسے ہی پیدا ہوئے اب کیا کریں، دودھ نہیں پیا، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، اب دودھ نہیں پیا تو ماں کو چنتا ہوتی ہے نا کہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا۔ دوسرے دن تیسرے دن جیسے افطاری کا ٹائم آئے تو دودھ پی لے، اتنا چھوٹا سا بچہ۔ اب ہوا یوں، ماں کو چنتا ہوئی، اپنے شوہر سے کہا اجی سنو سنو تو، کہا کیا بات ہے؟ کہا پتہ نہیں بچے کو میں نے دیکھا کیا لگتا ہے، نہ تو کمزور ہو رہا، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی پریشانی، مگر جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوتا تو دودھ پینا بند، اور افطاری تک دودھ نہیں پیتا، افطاری کا وقت ہوتا تو خوب مزے سے دودھ پیتا۔
اس بچے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو بڑے پیر کے ابا جان نے اپنی بیوی کے موڑے پہ ہاتھ رکھ کر مسکرا کر کے کہنے لگے فاطمہ ذرا میری سنو، جس رات میں یہ بچہ پیدا ہوا تھا میں بتانے والی بات بھول گیا، تمہیں بتانا تھی وہ اپنی بیوی سے بولے۔ کہنے لگے ام الخیر فاطمہ سنو معاملہ یہ ہے، اللہ اللہ جس رات میں بچہ پیدا ہوا اس سے ایک دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا محمد الرسول اللہ میرے آنگن میں۔ آقا کہاں ہے بولو؟ آنگن میں ہیں۔ اور کہنے لگے ابو صالح جنگی دوست نام دوں گا، ابو صالح ادھر آؤ۔ آقا نے مجھے بلایا اور بلا کر کے میرے موڑھے پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا تمہارے گھر میں جو نیا مہمان آ رہا ہے نا وہ میرا شہزادہ اور اللہ کا ولی ہے، وہ ولی۔ کہا پہلے ہی نبی نے خبر دے دی تھی، نبی نے خبر کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی۔ اللہ اللہ ذرا بتاؤ حضور علیہ السلام جن کی خبر دے دیں تو ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مقام کیا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ مگر ان کی کرامتیں سن سن کے ہم خوش تو ہو سکتے ہیں۔ ان سے ہمیں سبق کیا لینا چاہیے، ہمیں درس کیا، عورتوں کو کیا سبق لینا چاہیے اور آدمیوں کو کیا؟ بڑے پیر صاحب کے ابا والد صاحب ابا جان ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، جا رہے تھے، ندی میں بہتا ہوا ایک سیب آ گیا تھا، ایک سیب کھایا تھا۔ کیا کھایا تھا بولو؟ ایک سیب کھایا۔ خیال آیا اگر اس سیب کے چکر میں ساری نیکیاں چلی گئی تو کیا ہوگا، چلو ڈھونڈو کس کا سیب ہے معافی کراؤ۔ اور تم بتائیے تم نے ٹرالیوں میں سے کتنے گنے کھینچ کے کھائیں؟ جس نے گنے کھینچے وہ اس کے ابا کی ٹرالی تھی کیا؟ اور اگر کھیت میں گئے تو کتنے گنے چٹکا کے کھائیں تم نے؟ یار سوچتا ہی نہیں کہ میں کس کے کھا رہا ہوں کس کے نہیں۔ اور ایک صاحب تو اگر مونگ پھلی کا ٹھیلا آ جائے نا دو چار چٹپٹ کرے کھا کے، ہاں بھائی ذرا 10 روپے کی دے دیے۔ وہ جو 2-3 دانے کھائے وہ کس کے تھے؟ یہ بڑے پیر کے ابا تھے، ابا۔ تم نے خالی کرامت تو سن لی اور خوش ہو گئے، مگر بڑے پیر کے والد محترم کیا بولے؟ سوچنے لگے پتہ نہیں کس کا۔ چلے ندی جا کے دیکھا، ایک بزرگ کا باغ تھا۔ کہا چچا میاں کیا بات ہے؟ کہا تمہارے اس باغ سے، سیب کے باغ سے ایک سیب گر گیا، وہ میں نے کھا لیا، یا تو اس کی قیمت لے لو یا معاف کر دو۔ بولے یار یہ اتنا جوان خوبصورت۔ کہا بیٹا کہاں سے آئے، کون سے خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ پورا بتایا۔ ان کے گھر میں ایک بیٹی بھی تھی۔ کہا اچھا، کہا یار چلو اور دیکھتا ہوں اس کو۔ کہا میں ایسے معاف نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا باغ رکھانا پڑے گا، باغ۔ آج کا ہوتا تو کیا کرتا، دیکھ کے 2-3 دوستوں کو رات میں لے جاتا، سب جھاڑ لاتا، سب جھاڑ لاتا، سب بتانا سب۔ مگر یہ بڑے پیر کے ابا تھے، ابا باغ رکھا رہے۔ کہا اب معاف کر دو۔ کہا ایک شرط اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، مگر میری بیٹی آنکھوں سے بیکار، کانوں سے بیکار، منہ سے بیکار، ہاتھوں سے بیکار، پاؤں سے بیکار۔ اب بچے ہی کیا اس میں بتائیے؟ اب کیا بچا؟ اگر کوئی کہہ دے میری بیٹی اس سے بیکار اس سے بیکار۔ اور آج کل رشتوں کی اللہ ایسے حالات ہو گئے ہیں، لڑکے والے اگر جس کی نا حضرت 2-4 بیگھے زمین ہے نا تو منہ پھاڑ پھاڑ کے کہتا ہے 4 پہیوں کی تو ملنا پکی ہے، 4 پہیوں کی ملنا پکی ہے، پکی۔ اور کم سے کم بلٹ تو ملے گی، 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ کی جتنے کی بھی آ رہی، کہا کم سے کم بلٹ تو ملے گی۔
कोई नहीं देखता लड़की को कि पर्दे से रहती है या नहीं रहती है, कुरान पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है। सब के सब लालची हो गए। अम्मा अगर बेटी को देखने जा रही है, बेटे की अम्मा वो भी लालची हो गई है। उसे भी जब तक इतनी बड़ी झुमकी है ना, उसके कान ना चिर जाए ना, जब तक झुमकियों से उसे भी लड़की पसंद नहीं आती है। मगर जरा सुनो प्यारे, बड़े पीर के अब्बा ने एक सेब के लिए इतने दिनों बाग रखाया, कहा वो मेरी बेटी है, शादी करना होगी, तैयार हो गए। मगर जब पूछा ये बेटी तो बड़ी अच्छी है, कहा मैंने इसलिए कहा था, इसने कभी शरीयत के खिलाफ आंख इस्तेमाल नहीं की, कान इस्तेमाल नहीं, जबान इस्तेमाल नहीं, हाथ पांव इस्तेमाल नहीं। अरे जब माँ ऐसी हो और बाप ऐसा हो तो पैदा होने वाला बच्चा वलियों का सरदार गौ से पाक होता है। और इतनी थी उसके बावजूद भी सुबह से शाम तक अगर बर्तन मांज रही है तो कुरान शरीफ पढ़ रही है, कपड़े धो रही है तो कुरान शरीफ पढ़ रही है, बिस्तर कर रही है तो कुरान शरीफ, खाना पका रही है तो कुरान शरीफ, ये सारे काम हो रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़े जा रहे हैं। आज जरा घरों में झांक के देख लो, इतनी बच्चियां इतनी बहनें हैं, अगर कर रही है तो कान में ईयरफोन लगा हुआ है, वो उसमें पता नहीं क्या चल रहा है, या फिर खुद गुनगुना रही है, ना तो कुरान पढ़ रही है, कोई तरीका नहीं है। ये गौसे पाक की माँ है, माँ जब बच्चा पेट में है कुरान शरीफ पढ़ रही है, सुबह से शाम तक 18 पारे पढ़ देती है, 15 पारे पढ़ लेती है, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो कभी तो जब पैदा होने वाला बच्चा गौसे पाक होता है तो 15 पारों का हाफिज कुरान होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, औलादे गौसे आज़म। मगर जरा देखो प्यारे, अब बात थोड़ी इधर निकल पड़ी है। इन माओं को चाहिए कि अपने बच्चों की सही तरबियत करें, इन बापों को चाहिए अपने बच्चों की सही तरबियत करें, नौजवानों को चाहिए जो मोबाइल चलाते हैं उन्हें चाहिए मोबाइल को गलत इस्तेमाल ना करें। मेरी बहनों बच्चियों पे जिन पे मोबाइल है वो गलत इस्तेमाल ना करें। अरे इस्लाम की शहजादियां ऐसी है, मुझे याद आने लगा एक इस्लामी वाकया तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूँ। एक शहजादा है, अल्लाह अल्लाह ऐसा नौजवान है, ऐसा नौजवान है कि वो हाथ में अगर आग का अंगारा ले लेता है तो उसके हाथ नहीं जलते हैं, अगर वो आग दामन में ले लेता है तो उसका दामन नहीं जलता है, अगर वो आग पे चल रहा है तो उसके पांव नहीं जलते हैं। अब वो तुम सारे लोग, कोई उसके हाथ चूम रहा है, कोई दुकान में ले जा रहा है, कोई मकान में ले जा रहा है, चलो चल के दुआएं करा ले, अल्लाह अल्लाह लोग इतनी तमन्ना कर रहे हैं, इसका हाथ नहीं चलता, इसके कपड़े नहीं चलते, इसका पांव नहीं चलता। अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई ऐसा आ जाए सारे लोग उसके हाथ चूमेंगे, मगर एक दिन उसका दोस्त आ जाता है। नौजवानों सुनो, मेरी बहनों सुनो, इस्लाम की शहजादियां कैसी होती है जरा ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, वो इस्लाम की मेरी बहन थी, इस्लामी शहजादी थी, जरा उसकी तारीख उठा के तुम्हें देता हूँ। वो नौजवान जब हाथ नहीं चलते, पाँव नहीं चलते, उसके कपड़े नहीं चलते, एक दिन उसके पुराने दोस्त ने पूछ लिया, जरा भाई इतना बता तूने कौन सा ऐसा अमल किया है, कौन सा ऐसा काम किया है कि तेरे हाथ नहीं चलते, तेरे पाँव नहीं चलते। वो कहने लगा सुनो, अरे मेरी जिंदगी बहुत बुरी थी, मेरी जिंदगी बहुत खराब थी, मेरी जिंदगी बर्बाद थी, मगर मेरी जिंदगी एक लड़की ने बदल दी है, मुझे कामयाब एक लड़की ने बनाया है। कहा लड़की का मतलब क्या है जरा मुझे बता। कहा तुम्हें मालूम नहीं है, मैं पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा था, मैं पूरी बस्ती में सबसे बड़ा बदमाश था, मैं पूरी बस्ती में सबसे बड़ा झगड़ालू था, मैं पूरी बस्ती में सबसे बड़ा शराबी था, मैं पूरी बस्ती में सबसे बड़ा पैसे वाला था, मेरे पास 40-50 लोग रहते थे, मैं मुर्गे तलवा करके उन्हें खिलाता था, जिसकी चाहता था मैं जमीन छीन लिया करता था, मैं जिसको चाहता था खिंचवा के उसकी इज्जत लूट लिया करता था।